بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ویلنٹائن ڈے۔ یہ ایک اہم موضوع ہے کیونکہ ویلنٹائن کا جو تہوار ہے ہماری اسلامی ثقافت میں سرایت کرتا جا رہا ہے، اور یہ ایک فتنہ ہے، ایک بدعت ہے، ایک گمراہی ہے، اور سب سے بڑھ کے ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے اس دن کا جو پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، وہ جاننا ضروری ہے۔ سینٹ ویلنٹائن جو ہے اس کا زمانہ 3 صدی عیسوی کا ہے۔ یہ ایک عیسائی عالم تھا، کیتھولک تھا، اور جو کیتھولک علماء ہیں وہ عام طور پہ شادی نہیں کرتے، تو کسی جرم میں اسے جیل ہو گئی، اور جیل میں جو جیلر کی بیٹی تھی اس سے موصوف کو عشق بھی ہو گیا، اور پھر خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یعنی سادہ الفاظ میں یہ ان سے بدکاری کے مرتکب ہوتے رہے، اور جیلر کی بیٹی جو ہے وہ تحفے میں اسے سرخ گلاب پیش کرتی تھی۔ رومن امپائر تھی اس زمانے میں، اور اسے جو بھی جرائم تھے اس کے عوض سزائے موت ہو گئی، اور یہ 14 فروری سن 270 عیسوی کی بات ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب عیسائیت کو اقتدار ملا تو یورپ کے کسی گاؤں میں چند نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کی تمام لڑکیوں کے نام لکھیں گے پرچیوں پہ اور ایک ٹوکری میں ڈالیں گے، اور ہر نوجوان ایک پرچی اٹھائے گا، اور جس لڑکی کا نام نکلے گا وہ اس کے لیے سال بھر اس کی گرل فرینڈ رہے گی، اس کی محبوبہ رہے گی۔ یہ سینٹ ویلنٹائن کی یاد میں انہوں نے یہ کیا، اور تب سے یہ جو دن ہے ان کے ہاں عید کے دن کا درجہ اس نے حاصل کر لیا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو عیسائیت میں کرسمس کے بعد جو سب سے مشہور دن وہاں منایا جا رہا ہے وہ ویلنٹائن کا دن ہے۔ اور عرب دنیا میں آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے ایسے عرب بھی ہیں جو عیسائی ہیں۔ مثلا آپ لبنان میں دیکھیں تو تقریباً آدھی آبادی عربوں کی وہاں عیسائیوں کی ہے۔ مصر میں بھی تقریباً 15% عیسائی آباد ہیں۔ تو وہ اس دن کو عید الحب کہتے ہیں یا عید العشاق کہتے ہیں، کہ عاشقوں کی عید یا محبت کی عید۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن کو بطور عید کے منایا جا رہا ہے عیسائی دنیا میں، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اس دن کو منانا شروع ہو گئے ہیں، جو کہ ایک خطرناک بات ہے، ایک غلط بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیوں اس دن کو منانے سے منع کرتے ہیں؟ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی علماء کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی اچھا موقع آتا ہے، خوشی کا موقع آتا ہے تو یہ ٹانگ اڑا دیتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس دن کو منانے میں علماء رکاوٹ ہیں، منع کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مرد اور عورت کا تعلق ہے اسے حرام قرار نہیں دیا، بلکہ ایک پاکیزہ طریقے سے اس کو باہم استوار کیا ہے، اور وہ پاکیزہ طریقہ نکاح کا طریقہ ہے، شادی کا طریقہ ہے، اور میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت پیدا فرمائی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو
اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے۔ سورہ روم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں آیت ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اس کی آیات میں، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے، تمہیں میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، تمہاری بیویاں پیدا کی، عورتوں کے لیے مرد پیدا کیے، مردوں کے لیے عورتیں پیدا کیں، اور مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت، رحمت، الفت پیدا فرمائی۔ یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس تعلق کو تلاش کریں شادی کے بندھن کے علاوہ، تو اس کے لیے پھر ہمارے دین نے بہت سخت سزائیں رکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے منع کرنے کی کہ شادی کے بندھن کے علاوہ جو بھی تعلق انسان قائم کرتا ہے غیر محرم عورتوں سے، یا کوئی بھی عورت کسی غیر محرم مرد سے تعلق قائم کرتی ہے، تو اسلام اسے سخت ناپسند کرتا ہے اور اسے فحاشی اور عریانی کے زمرے میں لاتا ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو مسلمان معاشرے میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح فحاشی پروان چڑھے مسلمان معاشرے میں، تو ان کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور غیر مسلموں کو بھی اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں۔ الذین میں تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی شخص یا کوئی گروہ، مسلمان ہو یا غیر مسلم، اگر وہ مسلمان معاشرے میں فحاشی پھیلانا چاہتا ہے تو پھر وہ اس آیت کی زد میں آ رہا ہے کہ اس کے لیے اس دنیا میں بھی شدید ترین عذاب ہوگا اور آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے عید کے تہوار مقرر فرما دیے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی عید کے تہوار چلے آ رہے تھے زمانہ جاہلیت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کینسل فرما دیا۔ مثلا ایک حدیث ہے، سنن ابو داود شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ دو تہواروں کو عید کے طور پر مناتے تھے، اس میں ان کی کھیل کود ہوتی تھی، تفریح کا سامان ہوتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما هذان الیومان، کہ یہ جو دو دن ہیں جن کو آپ بطور عید کے منا رہے ہیں، یہ کیا دن ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، تو لوگوں نے کہا قالوا كنا نلعب فيهما في الجاہلیہ، کہ ان دو دنوں میں ہم اپنا تفریح کا سامان کرتے ہیں، زمانہ جاہلیت سے یہ دن چلے آ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو دنوں کے عوض، یہ جو دو دن تم زمانہ جاہلیت سے مناتے چلے آ رہے ہو، ان دو دنوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی بہتر دن تمہیں عطا کر دیے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا دن ہے اور عید الفطر کا دن ہے۔ تو یہ دو عیدیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر فرمائیں، اور اس حکم کے ذریعے جو پہلے کی عیدیں چلی آ رہی تھیں زمانہ جاہلیت سے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، انہیں کینسل فرما دیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر وہ عید جو اہل اسلام کی عید نہیں ہے، اس کا منانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تنبیہ بھی فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا، اور قیامت کے دن بھی انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور تنبیہ فرمائی ہے، وارننگ دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم لوگ کفار کی پیروی کرنا شروع کر دو گے، ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، ان امتوں کی
جو تم سے پہلے تھے ان کی اس طرح پیروی شروع کر دو گے کہ اگر وہ کسی گوہ کی بل میں گھس جائیں تو تم بھی ان کے پیچھے گھس جاؤ گے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اور کون ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ یعنی یہ دو قومیں ایسی ہیں کہ آپ ان کی پیروی کریں گے اور اندھا دھند پیروی کرنے میں لگ جائیں گے۔ یعنی یہ ایک تنبیہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہم ویسے تو نہیں کر رہے، وہ کام تو نہیں کر رہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہم والدین ہیں، ہم اولاد بھی ہیں، ہم اساتذہ ہیں، ہم علماء ہیں، ہم تاجر ہیں، ہم میڈیا والے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی فرداً فرداً بھی اور گروہ کے طور پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ والدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بچوں کو روکیں کہ وہ اس تہوار میں کسی طریقے سے بھی شامل نہ ہوں، یعنی کم از کم اتنا تو ضرور کہیں کہ اس روز وہ کسی قسم کی سرخ چیز نہیں خریدیں گے، نہ سرخ پھول خریدیں گے، نہ سرخ غبارے خریدیں گے، نہ سرخ اور چیزیں خریدیں گے، کوئی اور تحفہ، کیونکہ اس کا تعلق اس دن سے جوڑا جا رہا ہے اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض بچوں کو بہت ہدایت دی ہوتی ہے، سمجھ دی ہوتی ہے، وہ اپنے والدین کو بھی ادب سے احترام سے ٹوک سکتے ہیں۔ اگر وہ دیکھیں کہ والدین اس گمراہی میں مبتلا ہو رہے ہیں تو بچوں پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے، اگر اللہ نے انہیں شعور دیا ہے تو والدین کو وہ احترام سے روک سکتے ہیں۔ اسی طرح اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کلاس رومز میں بچوں کو اخلاق کے حوالے سے تربیت دیں، اس دن کے حوالے سے انہیں تنبیہ کریں کہ یہ ایک مشرکانہ تہوار ہے، اسلام سے بہت پہلے کا چلا آ رہا ہے، اور کس طرح اس کی شروعات ہوئی ہیں ایک ایسے شخص سے جو بے راہ روی کا اور بدکاری کا شکار رہا اور آخر میں اسے اپنے اس جرائم پر سزائے موت ہوئی۔ اس کے یاد میں یہ دن منایا جا رہا ہے اور اسے بڑھا چڑھا کر اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور تاجر برادری کا بھی یہ فریضہ ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ سے ڈریں، یہ جو سامان ہے جو اس دن کی مناسبت سے لایا جاتا ہے اسے امپورٹ نہ کریں، اس کی خرید و فروخت نہ کریں۔ اسی طرح ہمارے جو علماء ہیں، ائمہ مساجد ہیں، خطباء ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں۔ یہ جو بدعت اور گمراہی ہمارے درمیان پھیل رہی ہے اس سے خبردار کریں، لوگوں کو روکیں۔ اور آخر میں میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلامی تشخص کو نہ کھوئیں، ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو فحاشی پھیلا رہے ہیں، بلکہ ان لوگوں میں شامل ہوں جو فحاشی کو روکنے والے ہیں، فحاشی کے آگے بند باندھنے والے ہیں۔ آخر میں ایک ریسرچ کا ذکر کرتا ہوں جو مصر کی یونیورسٹی ہے، جامعہ قاہرہ، کیرو یونیورسٹی، انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کئی ہزار شادی شدہ جوڑوں کی انٹرویو لیا، سروے کیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ شادیاں جو پہلے ایک محبت کی کہانی سے گزری ہیں، یعنی پہلے لڑکا اور لڑکی میں محبت کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر وہ شادی پر جا کے ختم ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی جو شادیاں ہیں وہ 88% ناکام ہوئیں، اور وہ شادیاں جس میں والدین شریک تھے، بزرگ شریک تھے، ان کی رہنمائی شامل تھی، وہ 70% ہیں جو کامیاب ہوئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارا جو خاندانی نظام ہے اس کے ناکام ہونے کا، کہ لڑکا لڑکی خود سے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، سیدھے راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ اور یہاں تک بھی سنا گیا ہے کہ بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم ویلنٹائن والے دن اپنے خامند کو کوئی تحفہ دے دیں تو کیا یہ غلط ہے؟ تو بھائی یہ بھی تو آپ سوچیں کہ آپ اپنی نسبت کس سے جوڑ رہے ہیں، یعنی اس فضول آدمی سے، بدکار آدمی سے اپنی نسبت جوڑ رہے ہیں۔ ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کا تعلق تھا اپنی ازواج مطہرات سے، اس کی ہمیں
پیروی کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے، اخلاق میں اچھا ہے، اور میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک ماڈل ہے، نمونہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں آپ کا اتباع کرنا چاہیے، نہ کہ وہ لوگ جنہیں دنیا نے بدکار کہہ کے سزائے موت دی، اور ایسا تہوار جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے دور بھاگنا چاہیے، اور اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے طالب علموں کو، اپنے سننے والوں کو، خواہ وہ بطور طالب علم سن رہے ہوں یا مسجد میں ہمارے نمازی ہوں اور آپ امام ہیں، آپ کا خطبہ سن رہے ہوں، ہم سب پر یہ فرض ہوتا ہے، تاجروں پر بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں درآمد نہ کریں جو اس دن کی مناسبت سے استعمال کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی گمراہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی